پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب ذرا توجہ فرمائیے گا کہ معتبر ذرائع سے ہمارے تک یہ کرامات پہنچی ہیں تو ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اور آپ نے امام ابن حجر حیتمی المتوفیٰ 974 اور ملا علی قاری المتوفیٰ 1014 ان کا حوالہ بھی دیا کہ انہوں نے فتاوی حدیثیہ میں اور اپنی کتب میں ان کی کرامات کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سیدھی بات ہے، انہوں نے دونوں نے ذکر فرمایا ہو یا کسی اور نے ذکر فرمایا ہو، جس بات کی سند نہیں ہے میں کیسے کہہ دوں؟ میں کہوں کہ پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب نے کل 100 سالہ پرانی قبر میں سے ایک عیسائی مردے کو زندہ کیا اور اس کو کلمہ پڑھایا اور پھر وہ مردہ جا کر دوبارہ دفن ہو گیا، اور یہ شاہ صاحب کی کرامت ہے۔ اب شاہ صاحب آپ کو اس کرامت کی خواب بھی نہیں آئی ہوئی، ایسے ہی ہے نا؟ میں نے خود سے گھڑ دی اور میں نے کہا جی دیکھو قرآن حدیث سے مردے کا زندہ ہونا ثابت ہے، لہٰذا جب مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو شاہ صاحب نے بھی کر دیا تو کیوں نہیں مانتے؟ تو آپ مجھے ڈائریکٹ کہو گے بھائی جی ثبوت بعد میں دینا، پہلے اس بات کا ثبوت دو کہ یہ کرامت شاہ صاحب کی ہے بھی کہ کوئی نہ، خود سے ٹھوکی جاتے ہو یہ کرامت شاہ صاحب کی بنا کر، تو ایسی بات نہیں ہے، آپ فوراً اس پر رد کریں گے۔ آپ نے قرآن اور حدیث سے غوث پاک سرکار رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر اور ذات اقدس ان کے حوالہ پیش کیا کہ یہ انہوں نے 12 سال سے ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگایا، تو آپ نے اس پر پھر یہ مثالیں دیں کہ عقل کرامت کو نہ مانے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرامت کو مانا نہیں جائے گا، عقل معجزے کو نہ مانے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معجزے کو مانا نہیں جائے گا۔ کرامت اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو عقل سے ماورا ہو۔ میں آپ کی اس بات سے بالکل 100% بالکل آپ کے ساتھ ہوں کہ کرامت اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو واقعتاً عقل سے ماورا ہو۔ معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والا، کرامت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ خرق عادت چیز جو ولی کے ہاتھ سے صادر ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں، وہ تو ایک چیز ہوگی۔ اس کو ہم مانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات اور اولیاء کرام رحمہم اللہ ان کے کرامات، یہ دونوں بالکل برحق ہیں، اور اگر کوئی کرامت ثابت ہو تو پھر اس کا انکار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن جس طرح میں نے شاہ صاحب کی کرامت بیان کی، شاہ صاحب نے 100 سال پرانے مردے عیسائی کو زندہ کر کے اس کو کلمہ بھی پڑھایا، پھر وہ جا کر دفن ہو گیا، تو آگے سے مجھے قرآن حدیث پڑھنے سے پہلے ہی آپ یہاں سے پڑھ کے روکو گے کہ بھائی جی قرآن حدیث سے عقل سے چیز ثابت نہ ہو تب بھی اس کو مانا جائے گا، اس کے حوالے بعد میں دینا، پہلے یہ ثابت کر کہ شاہ صاحب کی یہ کرامت ہے بھی ہے کہ نہیں، بھائی شاہ صاحب نے ایسے کیا بھی تھا کہ نہیں؟ حضرت پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ غوث پاک نے وہ کشتی والا واقعہ جو ہے اس کو، وہ کشتی زندہ کی بھی تھی کہ نہیں، اس کو نکالا بھی تھا کہ نہیں، پہلے اس کا پروف چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے، کرامت سے مسئلہ نہیں ہے، جھوٹی کرامت سے مسئلہ ہے۔ دراصل ہمارا اختلاف ہی یہاں سے بن جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کرامت قرآن حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کرامت عقل سے ماورا ہوتی ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن کرامت وہ جو پھر واقعی اس ولی سے ہو بھی صحیح، لیکن اگر اس ولی سے وہ کرامت ثابت ہی نہیں ہے، انہوں نے کی ہی نہیں ہے، میں خود سے کہتا پھروں کہ شاہ صاحب نے مردہ زندہ کر دیا، تو آپ مجھ سے دلیل مانگو گے نا، آپ مجھ سے سند مانگو گے، آپ مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگو گے، وٹنس مانگو گے، کچھ تو مانگو گے، کیا خیال ہے؟ تو غوث پاک سرکار رحمہ اللہ تعالیٰ نے کشتی وہ جو ہے زندہ کی، میں مثال کے طور پر ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہو یا ابن حجر حیتمی نے جن کے آپ نے نام لیے لکھا ہو، تو ابن حجر حیتمی میں اور سرکار غوث پاک میں کتنا فاصلہ ہے شاہ صاحب ذرا بتائیے گا؟ 974 میں ابن حجر حیتمی کا وصال ہے اور 561 میں غوث پاک کا وصال ہے، تو کتنے 100 سال ہیں بیچ میں۔ ابن حجر حیتمی کو کنہوں نے بتایا؟ انہوں نے کن سے سنا؟ انہوں نے کن سے سنا؟ انہوں نے کن سے سنا؟ انہوں نے پھر غوث پاک کو خود دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ ساری سند آپ کے ذمہ ہے۔ اور اسی طرح جو ملا علی قاری ہے 1014 میں ان کا وصال ہے، اور غوث پاک سرکار رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہے 561 میں، تو اتنا یہ جو تقریباً میرے خیال سے 500 کے آس پاس سالوں کا یہ جو فاصلہ ہے، 5 صدیاں، تو 5 سند کے 5 راوی تو لائیں نا،
پھر ان راویوں کا، بہجت الاسرار والے راوی نہیں جن کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں، جن کی کوئی سند ہی ثابت نہیں، جن کے حالات ہی نہیں مل رہے، جن کے بارے میں مجاہیل کا لفظ بولا گیا، محدثین نے بولا ہے۔ اب اگر آپ حوالہ مانگیں تو میری ایک ویڈیو ہے اسی پر کہ کہانیاں اصل میں آئی کہاں سے ہیں یہ ساری، تو بہجت الاسرار پر اس میں نے پوری تحقیق کی ہے، آپ اس پر بھی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں اس ویڈیو پر بھی، لیکن فی الحال یہاں پر آپ یہ ثابت کریں کہ یہ کشتی والا واقعہ ہے یہ کس صحیح سند سے ثابت ہے، ورنہ تو ایسے تو پھر شاہ صاحب آپ کی کرامتیں میں 1000 بنا دیتا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے۔ میں کہوں کہ شاہ میں بیان کر رہا تھا تو شاہ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہ کرامت ہے، لیکن آپ کو بھی خیال نہیں آیا ہوا اس کا۔ کوئی بندہ پوچھے نا کہ بھائی کدھر لکھے ہے، کہاں سے تمہیں سمجھ آ گئی، میں کہوں کہ میں نے سنا تھا، بھائی سنا تھا کیا ہوتا ہے، رویہ یہ کیا ہوتا ہے، رویہ سے کوئی سند ہوتی ہے، ہاں پورے راوی ہوں اور پھر ہر راوی ثقہ ہو، قابل اعتماد ہو، مجہول الحال نہ ہو، ٹھیک ہے، اور سند بھی متصل ہو، تو تب جا کر مانا جاتا ہے نا۔ انے واہ میں آپ کی کرامتیں بنا کر بیٹھا رہوں اور انے واہ مطلب لوگ مانتے رہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ کرامت کا بھی نہیں، کرامت عقل سے ماوراء ہوتی ہے اس کا بھی نہیں، سوال کرنے والے کو آپ نے سوال بھی غلط سمجھایا، اس نے کہا عقل نہیں مانتی کہ کشتی کو غوث پاک نے کیسے زندہ کر دی، عقل نہیں مانتی، اس کا سوال ہی غلط ہے۔ پہلے اس کو سوال سمجھائیں، پہلے یہ ثابت کر کہ غوث پاک نے کشتی زندہ کی بھی ہے کہ نہیں، اس کی دلیل لاؤ، اس کی سند لاؤ، جب لے آئے تو پھر یہ سوال کرو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی، اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے عقل نہ مانے، عقل کیا ہوتی ہے؟ ایمان بالغیب ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی، یقین ہوتا ہے، کرامت پر یقین ہوتا ہے، عقل نہیں مانتی اسی لیے تو کرامت ہے، عقل نہیں مانتی اسی لیے تو معجزہ ہے، عقل نہیں مانتی، عقل ماننے لگ جائے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ تو پہلے یہ پروف کرنا ہوگا کہ یہ کرامت غوث پاک سرکار کی ہے بھی کہ کوئی نہ، پھر یہ پروف کرنا ہوگا کہ اگر ہے تو فوراً مان جائیں گے ہم لوگ، ان سے ثابت ہو جائے تو پھر کوئی عقل مانے نہ مانے اگلی بحث ہی نہیں کریں گے، ہم فوراً مان لیں گے ایک ولی کی کرامت ہے، ثابت بھی ہو گئی ہے، یہ ان کی کرامت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ پھر جو کہے کہ عقل کے مطابق نہیں ہے میری، تو پھر اس کو تو ہم بھی سیٹ کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے نمبر پر غوث پاک کی یہ کرامت ہے بھی ہے کہ نہیں؟ آپ کرامتیں منوانے کے لیے آصف بن برقیہ کا حوالہ دیتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، لیکن کرامت مانتے ہیں پہلے ہی، ہم لوگ مانتے ہیں، کچھ ہیں جو نہیں مانتے، ان کو یہ والا واقعی چاہیے، ان کو یہ دینا بھی چاہیے، اصولی بات ہے، عقلی بات ہے، لیکن ہم لوگ مانتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ کرامت پر آصف بن برقیہ کا حوالہ، کرامت پر صحابہ کرام کے کرامت کے جو ثابت واقعات ہیں ان کا حوالہ، بالکل ٹھیک، کرامت اس سے ثابت ہوتی ہے، اس کرامت کو ثابت کرنے کے لیے یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے، اور یہ کام بھی دیتی ہیں، اور یہ باقاعدہ ایویڈنس بھی ہے، بطور استدلال بھی ان کو پیش کیا جا سکتا ہے، آرگومنٹس بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کرامت کو ثابت کرنے کے لیے یہ کرامت ثابت ہے اس بزرگ سے، اب سند لانی پڑے گی، اب سند لانی پڑے گی، ورنہ میں کہتا ہوں شاہ صاحب کی یہ کرامت ہے،